کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، خالق کائنات جل شانہ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، فرمایا اے میرے حبیب آپ اس سے پہلے قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، قرآن سے پہلے کوئی بھی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ اسی آیت کو دلیل بنا کر چند لوگ میرے اور آپ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور بکواسات کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ دیکھو رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ قرآن سے پہلے کچھ بھی نہیں پڑھے، تو معاذ اللہ سرکار ان پڑھ تھے۔ یاد رکھیں خالق کائنات نے قرآن پاک میں امت کو بھی امیین کہا ہے اور نبی کو بھی امی کہا ہے۔ امیین جب امت کے لیے استعمال کیا جائے، یہ بات توجہ سے سنیے گا کہ جب لفظ امیین امت کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہے ان پڑھ، جاہل، اور جب لفظ امی نبیوں کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان پڑھ ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، کیونکہ نبی کی یہ شان، مقام، عزت ہی یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ کے کسی سے سیکھتے نہیں بلکہ لوگوں کو آ کے سکھاتے ہیں، لوگوں کو آ کے سکھاتے ہیں۔ قبلہ توجہ فرمائیے گا، خالق کائنات نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا اس وقت اللہ کے نوری فرشتے تھے، فرشتوں میں بہت بڑے عالم تھے، فرشتوں میں بہت زیادہ علم رکھنے والے بھی ہیں، بڑے بڑے عالم بھی ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو بے انتہا علم عطا کیا ہے۔ حضرت آدم کو جب بھیجا تو وہ فرشتوں میں یعنی پڑھے لکھے لوگوں میں آئے، پڑھے لکھی ہستیوں میں آئے، لیکن جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں آئے، خالق کائنات جل شانہ فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، فرمایا کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ان پڑھ لوگوں میں بھیجا ہے۔ توجہ سے، ہم نے آپ کو ان پڑھ لوگوں میں بھیجا ہے، آپ نے جا کر ان کو علم سکھانا ہے، آپ نے جا کر ان کو اندھیروں سے نکال کر علم کی شمع سے ان کو روشن کرنا ہے۔ اب توجہ سے بات سنیے گا، جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور جس بات کی طرف آپ کو میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں، حضرت جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کے عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالق کائنات جل شانہ آپ کو یہ ارشاد فرماتا ہے اقرا، پڑھیے۔ قرآن کی سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں حضور گھر میں تشریف فرما ہے، خالق کائنات جبرائیل کے ذریعے پیغام یہ بھیجتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب اقرا، پڑھیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے لجپال آقا نے فرمایا جبرائیل ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے اقرا، پڑھیے۔ جبرائیل کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ میرے نبی کہتے ہیں ما انا بقارئ، جبرائیل میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اقرا، پڑھیے۔ آپ کہتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرمایا جبرائیل یہ بات یاد رکھو، میں دنیا میں پڑھنے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو پڑھانے آیا ہوں، میں لوگوں کو پڑھانے آیا ہوں۔ جبرائیل نے جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ، پڑھیے، میرے اور آپ کے آقا کہتے ہیں جبرائیل میں پڑھنے نہیں آیا بلکہ میں لوگوں کو پڑھانے آیا ہوں، میں لوگوں کو سمجھانے آیا ہوں، میں تو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ دوسری روایت سنیے، جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کے عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ یہ فرماتا ہے الف لام میم، قرآن کی سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کا ذکر ہے، جہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا، کہیں اللہ فرماتا ہے الف لام میم، کہیں اللہ فرماتا ہے الف لام را، کہیں اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد۔ حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آگے عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ یہ فرماتا ہے
الف لام میم۔ جبرائیل نے جب یہ کہا میرے حضور کہتے ہیں جبرائیل علمت، میں جان گیا میں جان گیا۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے الف لام را۔ جبرائیل نے جب الف لام را کہا میرے حضور کہتے ہیں جبرائیل علمت، میں جان گیا میں جان گیا۔ آؤ توجہ سے جو بات میں بتلانا چاہ رہا ہوں، ہر سننے کی زبان پہ، ہر مومن کی زبان پہ سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ جبرائیل نے جب یہ کہا الف لام را، میرے حضور کہتے ہیں میں علمت، میں جان گیا۔ جب حضور نے کہا علمت، میں جان گیا، جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرش اولا پہ تھا، اللہ نے مجھ پہ آیت اتاری ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے جبرائیل جا میرے معبود کی بارگاہ میں میرا پیغام لے کے چلا جا، الف لام میم۔ یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے الف لام میم کہا مجھے نہیں پتا، لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ اللہ کیا کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں میں جان گیا ہوں میں جان گیا ہوں، میرا رب مجھے کیا کہتا ہے؟ اور سنیو اپنے نبی کی شان سن کے ضرور بولیے گا۔ میرے نبی کہتے ہیں جبرائیل میں کوئی عام نبی نہیں ہوں بلکہ حبیب خدا ہوں، اور میری یہ شان ہے کہ جو تو نہیں جانتا وہ میں جانتا ہوں، جو تو نہیں جانتا وہ میں جانتا ہوں۔ جبرائیل امین نے جب حضور کی بارگاہ میں آ کے حروف مقطعات کا ذکر کیا، میرے اور آپ کے نبی کہتے ہیں علمت، میں جان گیا۔ آج کچھ لوگ حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو قرآن لے کے آنے والا جبرائیل تھا، جبرائیل حضور کا استاد ہے۔ میں نے کہا نانا، اور بدبخت تو یہ کہتا ہے کہ جبرائیل حضور کا استاد ہے، نانا، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن پڑھ کے تو دیکھو، قرآن کی ہر سورت ہر آیت شان مصطفیٰ ہے۔ حضور کا مقام کہاں سے بیان کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے نبی بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا احسان نہ ارشاد فرمایا، لیکن جب حضور کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے کائنات والے، میں نے اپنا حبیب تم نے بھیج کے احسان کر دیا ہے۔ جب جبرائیل امین آیت لے کے آتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، آپ کو بھیجیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ کی نعمت عطا فرمائی، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی، انبیاء بھی دیے، اللہ تعالیٰ نے رسول بھی دیے، لیکن احسان ذکر نہیں فرمایا۔ میں عرض کرتا ہوں یا نبی کو بولا آنکھ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، چلی جائے پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن تو نے احسان یاد نہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے خزانے میں آنکھ کی کمی نہیں ہے، آنکھ کی کمی نہیں ہے، اگر ایک چلی جائے میں اور دے دیتا ہوں۔ میری خزانے میں اولاد کی کمی نہیں ہے، اگر ایک بیٹا چلا جائے میں اور دے دیتا ہوں۔ میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اے کائنات والو سن لو، میرے خزانے میں مدینے والا ایک ہی تھا، میرے خزانے میں کملی والا ایک ہی تھا، وہ میں نے تم لوگوں میں بھیج کے تم پہ احسان کر دیا ہے۔ اور پھر میں کیوں نہ کہوں کہ تجھے پڑھ قرآن کے پھول سارے تیری ذات جیا نہ کو ہور دکھا تیری شان کا کرے مقابلہ چہرہ انہوں عاشقہ اصلی ایک چور دکھا کوئی نور رکھے کوئی بشر آکے کہنا رات دینے اے شور دکھا اے اللہ والے کن مطابق دی اور دوسرا ہور دکھا اور دکھا۔ اور اعظم چشتی کے الفاظ ہیں، اعظم چشتی کہتا ہے کہ تو میرا محبوب نہ دکھا، اور جنہوں وید کے چن شرمارے اور بجلی ڈاٹی چمک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے تجھے سونا چاہے سیر کرن لو گلشن سیس نہ مارے تجھے سونا اور کے حق پھلنا وچ حق پھلنا تو بد جاوے عقل تے رب نے ایڈی دیدی اور جڑی علما وچ نہ آوے تے علم تے رب نے نہ دیتا اور جڑا عقل وچ نہ آوے آزم ایتا سونا ماہی اور میں جاگے وچ نظر نہ آوے ابھی لوگ جاگے نظر نہ آوے۔ اسی آیت کو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی آیت کا دوسرا حصہ پڑھتا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب ولا تخطوا بیمینی کا، آپ اپنے ہاتھ سے لکھیے گا نا۔ وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا یا معلوم کو بولا ہم یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، ہم اسی لیے لکھتے ہیں، ہم طالب علم کو جب پڑھاتے ہیں ہم انہیں سبق لکھواتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ بچے بھول جاتے ہیں، لکھا ہوگا دوبارہ یاد کر لیں گے، لیکن اے میرے پیارے حبیب آپ کو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب آپ لکھیے گا نا، آپ لکھیے گا نا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے
پیارے حبیب سنقری ہوگا فلا تنسا، فرمایا اے میرے پیارے حبیب ان قریب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، آپ بھولیں گے نہیں۔ تو پھر میں کیوں لاتا ہوں کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہے اور گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے اور سوچ بھی تو ہو بھی گیا اور میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مستقبل خود کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اسی آیت کے اوپر مفسرین نے ایک بہت پیارا نکتہ ارشاد فرمایا، توجہ سے بات سنیے گا، وقت کم ہے، قلیل ہے، میں گزر جاؤں گا، بات کو یاد رکھیے گا۔ اللہ نے جب یہ کہا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، محبوب آپ لکھیے گا نا، میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ میں نے مفسرین کو پڑھا، مفسرین کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ لکھتے تو سب سے پہلے آپ کی قلم جو لفظ لکھتی وہ اللہ کا نام تھا، آپ لفظ اللہ لکھتے، اس میں جلالت اللہ لکھتے، لیکن میرے پیارے حبیب نے کہا اے کائنات والو اگر میں لکھتا تو میں لفظ اللہ لکھتا، میری قلم اوپر ہوتی، اللہ کا نام نیچے ہوتا، میری قلم اوپر ہوتی، اللہ کا نام نیچے ہوتا۔ بات کو سمجھیے گا، میرے پیارے حبیب کہتے ہیں اگر میں لکھتا سب سے پہلے اللہ کا نام لکھتا اور میری قلم نیچے ہوتی، اللہ کا نام، میری قلم اوپر ہوتی، اللہ کا نام نیچے ہوتا، قلم اوپر اللہ کا نام نیچے۔ میرے پیارے حبیب نے کہا میری شان کو مجھے یہ گوارا نہیں ہے، یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کا نام نیچے ہو اور محمد کی قلم اوپر آ جائے، محمد کی قلم اوپر آ جائے۔ جب میرے پیارے حبیب نے یہ کہا تو اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب اگر تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا نام نیچے ہو، تیری قلم اوپر ہو، تو پھر مجھ رب کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ سایہ مصطفیٰ ہو، اور سایہ مصطفیٰ ہو اور میرے پیارے حبیب کے سائے کے اوپر بھی کسی بندے کا قدم آ جائے۔ اے محبوب ہم نے تیرا سایہ بنایا ہی تیرا سایہ بنایا نہیں ہے۔ اور میں کہاں سے حضور کی شان کو، حضور کے مقام کو بیان کروں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو بھیجا، کسی نبی کو ایک علاقے کی طرف رسول بنا کے بھیجا، کسی نبی کو 2 علاقوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا، کسی نبی کو 3 علاقوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا، کسی نبی کو 4 علاقوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا، کسی کو ایک بستی کی طرف بھیجا، کسی کو ایک ملک کی طرف بھیجا، کسی کو آدھی دنیا کی طرف بھیجا۔ لیکن جب رب کائنات نے اپنے محبوب کو بھیجا، جب کملی والے کی باری آتی ہے، جب وہ دعا مکھرے والے کی باری آتی ہے، جب آمینہ کے لاد کی باری آتی ہے، اللہ زلفوں والے کی باری آتی ہے، علم نشرح لک صدرک کے سینے والے کی باری آتی ہے، اور سونے مدینے والے کی باری آتی ہے، تو اللہ کہتا ہے اے میرے پیارے حبیب قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات والے اے لوگوں سن لو، میں نے اپنے پیارے رسول کو تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، تمام جہانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میرے امام کی قلم حرکت میں آئی، آپ لکھتے ہیں سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو عیب جس میں مگر متحر سے عیب پری پھیرا ہوں میرے شاہ، میں کیا کہوں تجھے۔ آپ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، ایک جا گیا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی پڑا، کروں کیا کرو جہاں نہیں۔ اور آپ لکھتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میں نے کہا احمد رضا اتنی بڑی بات کہہ دی، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں دیکھو حضرت آدم کی قسمت کے ستارے چمکے وجہ مصطفیٰ تھے، حضرت شیش کی قسمت کے ستارے چمکے وجہ مصطفیٰ تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ تک کعبے کا طواف کرتی رہی وجہ مصطفیٰ تھے، حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، آگ نے آپ کو چھوڑ تک نہیں، وجہ کیا تھی؟ وجہ مصطفیٰ تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری کو چلایا گیا، چھری کام نہیں کرتی، آپ کا گلا نہ کٹا، وجہ کیا تھی؟ وجہ مصطفیٰ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، وجہ کیا تھی؟ اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا کہ اے سونیا وجہ آپ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو ٹھوکر مارتے ہیں، مردے زندہ ہو جاتے ہیں، وجہ کیا تھی؟ وجہ مصطفیٰ تھے، حضرت ابوبکر
صدیق کو صداقت ملی، وجہ مصطفیٰ تھے حضرت عمر فاروق کو فاروق اعظم بنا دیا گیا، وجہ مصطفیٰ تھے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین بنا دیا گیا، وجہ مصطفیٰ تھے حضرت مولا علی کو شیر خدا بنا دیا گیا، وجہ مصطفیٰ تھے حسنین کریمین کو جنتی شہزادہ بنا دیا گیا، وجہ مصطفیٰ تھے سیدہ طیبہ طاہرہ عاتقہ نازیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا، وجہ مصطفیٰ تھے اور حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی بنا دیا گیا، وجہ کیا تھی؟ وجہ مصطفیٰ تھے۔ تو پھر میرے امام یہ بولے کہ چمک تجھ سے باتیں اے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ آج لوگ حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، حضور کے مقام میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اپنے بابا صاحب کو برائت کرتے ہوئے یہ سننے کو ملتا ہے، کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مار کے مٹی ہو گئے، نبی زندہ نہیں۔ یہ موضوع الگ ہے، اگر اس پر بھی بات کروں ٹائم گزر جائے گا، لیکن میرے امام یہ کہتے ہیں اے کائنات والے، اے خبیث لوگوں، تم یہ کہتے ہو مصطفیٰ زندہ نہیں ہے۔ احمد رضا کا عقیدہ سنو، سنیوں کا عقیدہ سنو، سنیوں کا امام یہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ دنیا والے کہتے ہیں آپ زندہ نہیں ہیں، لیکن تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری شانیں عطا فرمائی، سارے مقامات عطا فرمائے۔ میں نے بھائی یزید بستامی کو پڑھا، بھائی یزید بستامی یہ لکھتے ہیں، آپ نے یہ جملے لکھے، آپ فرماتے ہیں جہاں پہ عام بندے کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے، اور جہاں سے مقام عام بندے کی مقام کی انتہا ہے وہاں سے کامل مومن کے ایمان کی ابتدا ہے، جہاں پہ کامل مومن کے مقام کی انتہا ہے وہاں پہ ایک ولی کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں پہ ولی کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے غوث کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں غوث کے مقام کی انتہا ہے وہاں پہ صحابی کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں پہ صحابی کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں پہ نبی کے مقام کی ابتدا ہے وہاں سے نبی کے مقام کی جب انتہا ہوتی ہے تو وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شان مصطفیٰ کی مقام مصطفیٰ کی وہ ابتدا ہوتی ہے، اور مقام مصطفیٰ کی انتہا خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ خالق کائنات جل شانہ نے قرآن مجید میں حضور کے مقام کو عرفہ و اعلیٰ بیان کیا، بات کر رہا تھا علم مصطفیٰ کی۔ آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیطان کو بھی اللہ نے بڑا علم دیا ہے، شیطان کے پاس بے انتہا علم، حتیٰ کہ اس کے چیلے جو ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کے خون کے اندر سرایت کر جاتے ہیں۔ شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت اور علم دیا ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے پوری زمین کا طواف کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بڑی طاقت علم دیا، بدبخت تھا۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ شیطان کو بھی اللہ نے بڑا علم دیا ہے۔ میں نے کہا شیطان کو جو اللہ نے علم دیا ہے وہ اس کے چیلوں کے مقابلے میں بہت ہے، اس کے جو آگے چیلے ہیں ان کے مقابلے میں بہت ہے، لیکن شیطان کی حقیقت کو سمجھیے۔ شیطان کی حقیقت کیا ہے؟ شیطان کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان کی حیثیت یہ ہے کہ الشیطان یفر من ظل عمر، کہ شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ اونچی بولو سبحان اللہ، اونچی بولو ذرا کہا جی کہ سبحان اللہ۔ میں بولیا میں تھکیا، کوئی میرے نام بھی بہت تھک گئے، اونچی بولو سبحان اللہ۔ فرمایا شیطان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ میرے عمر کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ جب حضور کے غلام کی یہ شان ہے
کہ اتنا علم رکھنے والا بھاگ جاتا ہے تو مقام مصطفیٰ کا علم کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے جب صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور 40 صحابہ کو مقرر کیا کہ وہ 40 ملکوں میں جا کے تبلیغ کریں، دین کا پیغام پہنچائیں 40 ملکوں کی طرف۔ صحابہ تیار ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تبلیغ کے لیے جانے کو تیار ہیں۔ جب حضور نے یہ سنا، توجہ سے بات سنیں گے، اسی انداز میں بات کرنی ہے، بالکل سادے انداز میں، تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے۔ کہتے ہیں جی ہم تیار ہیں۔ سرکار نے فرمایا اگر تم تیار ہو تو جس ملک کی طرف تم لوگوں نے جانا ہے، کیا تمہیں وہاں کی زبانیں بھی آتی ہیں؟ زبانیں بھی آتی ہیں۔ اگر ایک بندہ سعودیہ چلا جائے تبلیغ کرنے کے لیے کہ میں دین کا پیغام پہنچاؤں گا، وہاں زبان ہے عربی، یہاں زبان ہے اردو پنجابی، ان کو آپ کی سمجھ نہیں آنی، آپ کو ان کی سمجھ نہیں آنی، تو تبلیغ کیا خواب کرنی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ صحابہ کیا تمہیں وہاں کی زبانیں بھی آتی ہیں؟ صحابہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ زبانیں تو نہیں آتی۔ میرے نبی نے انہیں یہ نہیں کہا کہ 6 ماہ تک رک جاؤ، میں تمہیں زبانیں سکھا کے بھیجتا ہوں، 1 سال کا کورس ہے، کورس کر کے تمہیں زبانیں آ جائیں گی پھر چلے جانا۔ نہ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ ٹھیک ہے، پھر آج تم نے ایک کام کرنا ہے، آج تم نے گھر جا کے سونا نہیں ہے بلکہ آج تم نے میری مسجد میں سونا ہے۔ سبحان اللہ، وجہ سے آج تم نے میری مسجد میں سونا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ صحابہ کرام سرکار کی مسجد میں آرام فرما ہوئے، صبح فجر کا وقت ہوا، نماز پڑھی، سرکار علیہ السلام نے اپنا رخ انور صحابہ کی طرف موڑا اور فرمایا ہاں بھائی ملک فارس کی طرف کون جانے والا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فارسی بولنا شروع کر دیا۔ سرکار نے فرمایا یمن کی طرف کون جانے والا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے یمنی بولنا شروع کر دیا۔ سرکار نے فرمایا ہاں بھائی انگلستان کون سا جانے والا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے وہاں کی زبان بولنا شروع کر دی۔ اور سنیوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے نبی نے ان کو کوئی کورس نہیں کروائے، ان پر کوئی دم درود نہیں کیے، بلکہ حضور علیہ السلام نے انہیں صرف اپنی مسجد میں سلایا۔ اور میرے نبی کی مسجد کی چٹائیوں کا یہ مقام ہے کہ وہ راتوں رات زبانیں سکھا دیتی ہیں، تو سوچو میرے مصطفیٰ کے علم کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ